اخلاق حسنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع اہل اسلام کو اختیار کرنے کی بار بار تربیت اور تلقین فرمائی اور فرمایا اخلاق سوز افعال، اخلاق سوز اعمال، ان سے تمام امت مسلمہ کو اجتناب کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، اسلام میں اخلاق حسنہ کو سر فہرست رکھا گیا۔ اعلیٰ اخلاق کی اہمیت اس حدیث سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، سب سے افضل اور اعلیٰ اور عمدہ ای الایمان افضل، کون سا ایمان ہے؟ تو حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، خلق حسن، فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسنہ بھی موجود ہوں، وہ ایمان سب سے اچھا اور سب سے افضل ہے۔ حضرات محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جملہ ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد جو بیان کیا، اپنی بعثت کی جو غرض و غایت بیان کی، وہ مختصر جملے کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کس مقصد کے لیے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاق عالیہ، اخلاق کریمانہ، اچھے اخلاق کی میں تکمیل کر سکوں۔ حضور نے ایک جملہ بول کے دین اسلام کی ساری وضاحت فرما دی۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس ایک جملے کے اندر لفظ بڑے مختصر ہیں، لیکن پورے کا پورا اسلام بیان کر دیا، اور یہ تو حضور کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے 6 وجوہات کی بنا پر 1.25 لاکھ نبیوں پر مجھ محمد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 6 وجوہات، 6 نکات پر اور 6 چیزوں پر رب العزت نے مجھے تمام انبیاء سے ممتاز فرمایا۔ ان میں جو پہلی چیز مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے جوامع الکلم بنا دیا۔ یعنی جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ مختصر الفاظ کے اندر ساری تفصیلات کو بیان کر دیا۔ لفظ مختصر ہوں لیکن مفاہیم اور مطالب کا سمندر موجزن ہو، لفظ شارٹ ہوں، لفظ تھوڑے ہوں، معنوں کا سمندر اس میں سمویا ہوا ہو۔ حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو سب سے پہلی چیز تمام انبیاء میں رب نے مجھے فضیلت جس پر عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، مختصر الفاظ دیے، معانی کے سمندر دیے۔ دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے اللہ نے شخصی رعب عطا فرمایا۔ تھے بڑے دھیمے خیال کے، دھیمے مزاج کے، خوش اخلاق، ملنسار، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رعب نہیں تھا۔ فرمایا جو دوسری چیز 1.25 لاکھ نبیوں میں رب نے مجھے امتیازی عطا فرمائی، وہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ تیسری چیز جو مجھے تمام انبیاء سے ممتاز کرتی ہے، کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے دی گئی۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمِ، مجھے باقی انبیاء پر مال غنیمت حرام تھا، دشمن
جب میدان جہاد سے بھاگ جاتا تھا مال چھوڑ کے، باقی نبیوں پر حرام تھا، مجھے وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، مجھے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور اگلی چیز جس میں اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر نمایاں مقام دیا وہ یہ ہے کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضَ طَہُورًا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا کے وَمَسْجِدًا، ساری زمین کو میرے لیے رب نے مسجد بنا دیا۔ وہ پچھلے انبیاء تھے جن کی امتیں مجبور تھیں صرف گرجے میں یا کلیسے میں یا اپنے عبادت خانے میں جا کے عبادت کرتی تھیں، ان کی عبادت خانے کے علاوہ عبادت قبول نہیں کی جاتی تھی۔ فرمایا مجھے جو رب نے جو امتیازی مقامات، جو امتیازات نبوت عطا فرمائے، جو امتیازات نصیب فرمائے، ان میں یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین میرا کلمہ پڑھنے والا جہاں بھی اللہ کی عبادت شروع کرے گا اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔ اور اگلی چیز جو مجھے اللہ نے تمام انبیاء سے نمایاں دی، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کوئی نبی کسی ایک علاقے کی طرف، کوئی نبی کسی قوم کسی خاندان کی طرف، کوئی صرف 1,00,000 بندے کی طرف، کوئی صرف چند ہزار لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے۔ حضور فرماتے ہیں جب میری نبوت کی باری آئی اللہ رب العالمین نے زمانے اور مکان کی ساری حدود ہی اٹھا لی۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے رب العالمین نے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور چھٹی چیز جو اللہ نے مجھے دی 1.25 نبیوں میں سے کسی کو رب نے نہیں دی، امتیازات مصطفیٰ، امتیازات نبوت میں سے چھٹی شے، فرمایا وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، ہر نبی آتا رہا اپنے اگلے آنے والے نبی کا تعارف کراتا رہا، کیونکہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آنا ہوتا تھا۔ میں آیا تو اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت ہی ختم فرما دی۔ تو حضرات محترم یہ وہ خصائص ہیں، یہ وہ امتیازات ہیں، یہ وہ ممتاز مقامات ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو عطا فرمائے۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے کلمات تھوڑے، مفاہیم اور معانی کا سمندر لیے ہوئے یہ چیز مجھے عطا فرمائی۔ اب اگر اس فرمان کو سامنے رکھ کے حضور کی فرمودات کا جائزہ لیا جائے اور ان میں سے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں اپنے نبی کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا جائزہ لیا جائے تو واقعی پیغمبر اکرم جوامع الکلم، آپ جوامع الکلم نبی ہیں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا، اپنی نبوت کا ہدف بیان کیا۔ اس حدیث پاک میں اخلاق کریمانہ اور ان کی تکمیل کرنے والا اپنے آپ کو حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا صرف اخلاق کی تعلیم نہیں، اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کو مکمل کرنے کے لیے رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا۔ حالانکہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ پیغمبر کو یوں فرمانا چاہیے تھا، عقل کہتی ہے، عام دنیا کی عقل، ہمارا فکر یہ کہتا ہے جو کہ غلط ہے، ہمارا فکر یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو یوں فرمانا چاہیے تھا کہ دین اسلام کی تکمیل کے لیے بھیجا، یا پیغام توحید کو پوری دنیا میں پھیلا دوں مجھے اس لیے بھیجا، یا اس طرح کے کوئی جامع بات کملی والے فرماتے
کہ مجھے رب نے اس لیے بھیجا کہ میں پوری روئے زمین پر اسلام پھیلاؤں، مجھے رب نے اس لیے بھیجا پوری روئے زمین پر عبادات کا نظام قائم فرما دوں، عبادات کے نظام کو روشناس کراؤں۔ نہ عبادات کا نام لیا، نہ دین کا نام لیا، نہ اسلام کا نام لیا، نہ شریعت کا نام لیا۔ پیغمبر اکرم نے جو ایک لفظ بولا، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ اپنے تعارف کے لیے فرمایا انما بعثت معلما۔ اللہ نے مجھے معلم بنایا، اللہ نے مجھے استاد بنایا۔ استاد ہونا، معلم ہونا، یہ پیغمبری شعبہ ہے۔ تو حضور نبی کریم نے اپنا تعارف اس انداز سے کروایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کرنے والا بھیجا۔ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین میں سب سے زیادہ ضروری جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے نماز عام کرنے کے لیے بھیجا، نماز کے بعد روزہ ہے، مجھے روزے سے متعارف کرانے کے لیے بھیجا، یا عبادات کا نظام متعارف کرانے کے لیے بھیجا؟ یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ عبادات میں سے کوئی عبادت ذکر نہیں کی، لفظ دین بھی ذکر نہیں کیا، لفظ شریعت کا بھی نہیں بولا، اخلاق کا لفظ بولا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ جتنی عبادات ہیں ان کے فرض قرار دینے کی غرض و غایت، جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں غرض و غایت انسان کو اچھے اخلاق سے سنوارنا بھی ہے۔ اب اس پہ آپ حیران ہوں گے کہ نماز نے اخلاق کیسے سنوارنے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید سورہ العنکبوت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو نماز ہم پہ فرض کی، بے شک یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز بے حیائی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کرنے اور بے حیائی سے یہ نماز روکتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے یہ وضاحت فرمائی۔ جس ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں پھر بھی بے حیا ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے زنا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے لغویات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے حسد جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھ کے بغض کرتے ہیں، نماز پڑھ کے غلط افعال کرتے ہیں، تو پیغمبر نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا من لم تنتہو صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے نہ، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ پتہ چلا قبول نماز کی نشانی یہ ہے، قبول نماز جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو تھا ایک نماز کا ہلکا سا تعارف کہ اس میں بھی اس کو بھی فرض اس لیے کیا کہ بندے کے اخلاق سنور جائیں، بندہ برائی سے اپنے آپ کو بچائے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے روزہ، پیغمبر نے روزے کے بارے میں فرمایا وَإِذَا كَانَ يَصُومُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَتْهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ فرمایا جو روزے دار ہے وہ نہ فسق و فجور کرے، نہ لغو بات زبان پہ لائے، نہ گالم گلوچ زبان پہ لائے۔ اگر کوئی بندہ روزے دار سے جھگڑا کرے، حضور نے 2 دفعہ بول کے فرمایا وہ کہہ دے انی صائمن، انی صائمن،
یعنی پہلی دفعہ اپنے آپ کو کہے کہ میں نے نہیں بولنا، میں روزے دار ہوں۔ دوسری دفعہ جب کہے تو گویا کہ اپنے مخاطب کو باور کرا رہا ہے کہ تم جو مرضی آئے بولتے رہو، میں روزے دار ہوں۔ میرا روزہ بے حیائی کے الفاظ اور لغو گفتگو زبان پر آنے سے میرا روزہ مجھے روکتا ہے۔ یہ روزہ ہے اور آگے حج۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ عبادات ساری کی ساری اسی لیے ہیں کہ بندے کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ ہم تہجد گزار بھی بن جاتے ہیں، ہمسائے ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم بڑے پکے نمازی 2 4 حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، لیکن سگا بھائی تنگ ہے، سگی ہمشیرہ تنگ ہے، اپنی اولاد تنگ ہے، اپنے والدین تنگ ہیں، ملنے ملانے والے تنگ ہیں، بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مجھے رب نے انما بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، میری نبوت کا ہدف ہی یہ ہے کہ میں اخلاق کی تعلیمات کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ آگے حج۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رافث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں اگر کوئی بندہ فرضی حج ادا کرنے آئے تو کیا کرے؟ فلا رافث، وہ فسق و فجور نہ کرے، وہ بد زبانی سے بچے اور وہ لڑائی اور جھگڑے سے بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج جو ہے یہ بھی بندہ مومن کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ 40 لاکھ کا مجمع، تھوڑی سی جگہ، اور لباس کیا ہے؟ 2 احرام کی چادریں جن کو سنبھالنا بڑا مشکل۔ تو فرمایا وہاں پہ سب سے بڑی آڑ بندے کو برائی سے جو روکنے کی ہے وہ اخلاق ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ کس کے کتنے اخلاق ہیں۔ صرف 2 چادریں ہیں بندے کا پہناوا، کوئی سلا ہوا لباس نہیں، 2 چادریں، ان کو سنبھالنا، ستر کو قائم رکھنا بڑا بڑا امتحان ہے۔ پھر تھوڑی سی جگہ، 40 لاکھ حاجیوں کا مجمع، یہ اس وجہ سے کہ معلوم ہو سکے کہ تم اپنا اخلاق کیسے پیش کرتے ہو۔ وہاں پہ بھی تمہارے اخلاق کا ہے۔ اگر فرمایا اگر کسی نے دھکا دے دیا، کسی کو گالی دے دی، تان و تشنیع کر دیا، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وہ حج تو ہوگا لیکن حج مبرور نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حج مبرور کون سا ہے؟ فرمایا جس میں ادب کا خیال رکھا گیا ہو وہ حج مبرور ہے، اور جس بندے کا حج مبرور بن جاتا ہے اس کا ثواب جنت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس کا ثواب حج مبرور جس کا حج بن جائے۔ ہم حاجی تو سارے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کس کا حج مبرور بنتا ہے۔ فرمایا جس کا حج مبرور بن جائے، وہاں پہ بھی بندے کے اخلاق کی تربیت کی گئی۔ دھکا لگا ہے معاف کر دو، ماتھے پہ بال نہ ڈالو، کسی نے گرا دیا ہے، کسی کا کندھا زور سے لگا ہے، کوئی جنگ و جدل کرے بھی تو تمہاری برداشت کا امتحان ہے، تمہارے اخلاق کا امتحان ہے۔ مسلمان حج پہ گیا تو حج نے بھی اخلاق سکھائے۔ مسلمان 5 وقت کی نماز اس نے نیت کی تو قرآن بول پڑا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ یا رسول اللہ کئی نمازی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جس بندے کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ بچائے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو بڑے خوبصورت الفاظ سے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، دیگر تمام علماء مفسرین کے علاوہ شرح صحیح مسلم کے شارح ہیں حضرت علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ،
وہ فرماتے ہیں اس لیے سرکار نے اخلاق کا لفظ استعمال فرمایا اس جگہ پہ کہ انما بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق، اس لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی بنیاد اخلاق کی تکمیل اور تحسین ہے۔ یعنی تمام تر معاملات اور تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان سمر جائے، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، سلجھے ہوئے مسلمان کی صورت میں معاشرے کا صالح ترین فرد بن جائے۔ اگر ہم عبادات کو کما حق کو ان کے حقوق کے مطابق ادا کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ نہ بنے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا محبوب سے پیارا رب کو کون ہے؟ آمنہ کے لال سے پیارا رب کو کون ہے؟ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب اگر آپ متشدد دل کے ہوتے، سخت دل کے ہوتے، آپ سخت روح ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب یہ ہنجوم عاشقاں جو صف در صف قطار اندر قطار تیری بارگاہ میں آ کے حاضر ہو رہا ہے، اگر محبوب آپ سخت دل والے ہوتے، اچھے اخلاق کے مالک نہ ہوتے، یہ ہنجوم عاشقاں لنفضوا من حولک، یہ تیرے ارد گرد کبھی بھی نہ ہوتے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہنجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیل۔ یہاں شراب سے مراد اللہ کی معرفت کی شراب ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے یہ کہا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہنجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، وہی بات جو اللہ نے فرمائی سورہ آل عمران وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، یہ ہنجوم عاشقاں جو آپ کے ارد گرد قائم ہے یہ کبھی بھی نظر نہ آتا۔ حضرات محترم کوئی بندہ کبھی سوچے تو صحیح، ولید بن مغیرہ قتل ہوا میدان جنگ میں، بدر میں کافر قتل ہوئے، احد میں کافر قتل ہوئے، خندق میں کافر قتل ہوئے۔ آج کے دن آپ کسی کا باپ مار دو، بیٹا ساری عمر آپ کی مخالفت کرے گا۔ ولید بن مغیرہ قتل ہوا لیکن بیٹا خالد بن ولید، وہ ولید بن مغیرہ، وہ کافروں میں جس کا سر بڑا اونچا، جو قتل ہوا میدان جنگ میں، لیکن بیٹا دل میں کوئی کلک نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی اصول اور اخلاق کو قائم رکھا۔ آج تو آپ نے دیکھا فلسطین میں، کشمیر میں جو غالب آتے ہیں، انسان تو انسان، درخت بھی اجڑ جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، نہ دیکھتے ہیں بچوں کو، نہ دیکھتے ہیں بزرگوں کو، نہ دیکھتے ہیں بوڑھوں کو۔ میرا پیغمبر جب میدان جنگ میں مجاہدین کو روانہ فرماتے، روک کے میرا پیغمبر ان کو تبلیغ فرماتے رک جاؤ، میری باتیں سن لو۔
تلوار تب اٹھانی ہے جب سامنے سے کوئی تلوار اٹھائے. جو بالغ نہیں ہے اس پہ میرے مجاہد کی تلوار نہ چلے. جو عورت ہے اس پر میرے مجاہد کی تلوار نہ چلے. اس لیے ابو جال بھی مارا گیا جنگ میں, ولید بن مغیرہ بھی مارا گیا جنگ میں, عتبہ اور شیبہ بھی مارا گیا جنگ میں. ابو جال کا بیٹا کانپتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے, یا رسول اللہ مجھے بھی معافی ہے. آج آپ کسی کے باپ کو قتل کر کے دیکھو تو صحیح, اولاد 7 نسلوں تک آپ کی دشمن ہوگی, لیکن میرے پیغمبر نے جنگیں کی تو وہ بھی اخلاق سے, اور جنگوں میں بھی اخلاق کا سبق اور درس پڑھایا اور یہی سبق دیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اخلاق, نبوت کا ہدف جو ہے وہ اخلاق کو قرار دیا. اقبال نے یہی کہا تھا نا, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. بڑی جنگوں میں یورشیں ہوتی ہیں نا, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, لیکن محبوب نے بھی جنگ لڑی کیسے, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایک جنگ دنیا والے لڑتے ہیں, ایک جنگ کعبہ. جب یہ 10,000 کا لشکر لے کر میرا محبوب مکہ پر حملہ, آپ مکے کے اندر آئے, 10,000 ساتھ ہیں, آپ نے اس لشکر کا جو علم ہے نا, جھنڈا, وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں دیا. حضرت سعد بن عبادہ مصطفیٰ کا دیا ہوا علم لے کر آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے 10,000 کا لشکر ہے. اور جب یہ مکے کے اندر داخل ہو رہا ہے تو سعد بن عبادہ جس کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا, حضور کے بڑے پیارے صحابی اور بڑے مالدار صحابی اور بڑے اچھے اونچے خاندان والے اور چودھری بندے, تو یہ ہاتھوں میں جھنڈا لے کے جب کعبے کے اندر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے, ان کی زبان پہ ایک جملہ تھا, یا ابا سفیان. اس وقت مکے کے سارے مجاہد جو کافر تھے ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا, تو اس نے کہا ابو سفیان کو للکارا. مکے کا چودھری اس وقت ابو سفیان تھا. ابو جہل مر چکا تھا, مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ لڑتے بدر کے اندر, اس کے بعد ابو سفیان ان کا سردار بنا. تو حضرت سعد بن عبادہ جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا, انہوں نے بولا, یا ابا سفیان الیوم یوم الملحم الیوم تستاہل الکعبہ. آج وہ دن ہے جو لڑائی ختم کرنے والا ہے, اور آج وہ دن ہے جو کعبے کو حلال کرنے والا ہے. پیغمبر نے فرمایا, سعد بن ابی عبادہ روک جا, تم نے جملہ غلط بولا, میں تباہ کرنے نہیں آیا, میں قریش کو برباد کرنے نہیں آیا, میں قریش کو وہ عزت دینے آیا ہوں, قیامت تک قریش کی عزت کا شملہ بلند کرنے آیا ہوں. آج مکہ فتح ہو رہا ہے, آج مکہ کی بربادی کا دن نہیں, میری رحمتوں کے ظہور کا دن ہے. آج اللہ قریش کو ذلیل کرنے نہیں, بلکہ آج اللہ قریش کو قیامت تک کے لیے عزت کی پگڑی عطا فرمائے گا. اے سعد بن ابی عبادہ, جھنڈا دے دو, تم جھنڈا دے دو. میرے نبی نے یہ جملہ, ایک جملہ بولنے کی وجہ سے, جو انہوں نے کہا, یا بندے کے دل میں ہوتا ہی ہے جس نے اتنی جنگیں کی ہوں. ابو سفیان نے بدر کے بعد کون کون سی جنگیں کی مسلمانوں سے, آپ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہو. یہ 12-13 سال ابو سفیان لڑتا رہا مسلمانوں سے, مسلمانوں کو غصہ تھا ابو سفیان پر. لیکن جب سعد بن عبادہ نے یہ جملہ بولا کہ آج کعبہ حلال ہوگا, حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آج ہم تہس نہس کر دیں گے. کیوں؟ آج ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے, تم نے ہمیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا, آج طاقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. جملہ غلط نہیں تھا, آج کا کوئی ہوتا تو یہی کرتا. لیکن پیغمبر نے فرمایا, سعد بن عبادہ جھنڈا واپس کر دو. تم نے جملہ وہ بولا
جو میرے مشن کی غمازی نہیں کرتا. میرا مشن اور ہے. اور جھنڈا دیا کس کو؟ حضرت سعد بن ابی عبادہ سے جھنڈا لے کے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو دے دیا. فرمایا تم لو اور اعلان کرو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے. جس نے تلوار نہ اٹھائی اسے بھی امان ہے. جو بچے ہیں انہیں بھی امان ہے. جو عورتیں ہیں انہیں بھی امان ہے. اور جو بوڑھے ہیں انہیں بھی امان ہے. ہم برباد کرنے نہیں آئے, ہم مکے کو قیامت تک کے لیے آباد کرنے آئے ہیں. آج آپ دیکھو یہود کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اسلام کا پیغام, پیغمبر اسلام کا پیغام. ہم تو جنگ کرتے ہیں, ہم تو دشمنی کرتے ہیں. دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ. مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو, میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو. میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو. آج یہودیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا, ہندوؤں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا. آؤ دیکھو اس روئے زمین پر وہ منظر جب میرا محبوب مکے کو فتح کرنے کے بعد یہ اعلان فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان, جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے. ابو جہل مارا گیا جنگ بدر میں. بیٹے نے دشمنی اسی لیے نہیں کی کہ محمد عربی کی جنگیں بھی اصول پر تھیں. اکرمہ معافی مانگ رہا ہے. ولید بن مغیرہ گستاخ مصطفیٰ تھا, مارا گیا جنگ میں. بیٹا خالد بن ولید میرے نبی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. یہ ہے اخلاق جو اسلام نے ہمیں دی. افسوس آل ورلڈ لیول پر دیکھے ہمارے پاکستان کے عمرہ کرنے والے سارے ملکوں سے زیادہ اخلاق کے اندر ہماری ملت اور قوم مسلمانوں کی سب سے نیچے ہے. بے ایمانی میں اوپر, بددیانتی میں اوپر, خیانت میں اوپر. جتنی بد اخلاقی ہے ان میں ہم سب سے آگے. فراڈ, دھوکہ دہی میں ہم آگے. کیا ہم واقعی اس محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا واقعی ہم غلام مصطفیٰ ہیں؟ اگر ہم حقیقتاً غلام مصطفیٰ ہوں, دنیا مثال دے مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, آنکھیں بند کر کے لے لو, اس میں دھوکہ نہیں ہوگا. لیکن جو پاکستان کی بنی ہوئی سستی بھی ملے, لوگ کہیں گے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے, اس میں دھوکہ ہوگا, اس میں فراڈ ہوگا. جو غیر مسلموں کی بنی ہے وہ چیز خریدو چاہے مہنگی ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے. حضرات محترم, ہم نے اپنے آپ کو خود بگاڑا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے دیے ہوئے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.